الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے عقیدہ افضلیت آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کرام سے لے کے تابعین تک اور تبع تابعین سے پھر اولیاء کاملین تک، ائمہ مجتہدین کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور پوری امت میں سب سے افضل جو ہستی ہیں انبیاء کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر پاک ہیں۔ اس پر آج میں کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ بات وہ عیاں ہو جائے اور حق ظاہر ہو جائے اور باطل مٹ جائے، اور باطل اپنی موت ہی مرنے والا ہے۔ سنیے، چند احادیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا دنیا والوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور فرمایا ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرا جو عقیدہ ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں، وہ یہی ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک ہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا فاروق اعظم کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا۔ ایک روایت سنیے، اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر پاک کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ سرکار کھڑے ہیں اور سرکار کے ساتھ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا بھی کھڑے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے حضرت صدیق اکبر پاک بھی تشریف لے آئے۔ سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد سرکار ارشاد فرمانے لگے، فرمایا علی جانتے ہو ابو بکر کا میرے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار ارشاد فرمانے لگے، جیسے میں اپنے اللہ کا محبوب ہوں، ایسے ہی اگر تم میرا کوئی محبوب دیکھنا چاہو تو صدیق اکبر پاک کو دیکھ لو۔ فرمایا جو میرا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، صدیق اکبر پاک کا مقام و مرتبہ میری نظر میں وہی ہے۔ جیسے میں اللہ کا حبیب ہوں ویسے ہی صدیق اکبر میرا محبوب ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا حبیب جو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے قبل بھی تو انبیاء تشریف لائے نا، لیکن کوئی کلیم اللہ ہیں، کوئی روح اللہ ہیں، اور کوئی نجی اللہ ہیں، کوئی صفی اللہ ہیں، لیکن سارے نبیوں میں کوئی حبیب اللہ نہیں۔ حبیب اللہ صرف ایک ہی ہستی ہیں، وہ امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے اندر کوئی عدل کا شہنشاہ ہے، کوئی شجاعت کا شہنشاہ ہے، کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے۔ سارے صحابہ کی شان وراء الورا ہیں، سب جنتی ہیں، لیکن کیا شان ہے صدیق اکبر پاک کی کہ حبیب خدا صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک ہیں۔ جی حبیب خدا یعنی اللہ کے حبیب کے بھی حبیب ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ یہ چلا صدیق اکبر پاک
آپ تمام کے تمام صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل ہیں۔ اب آئیے سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا اگر کسی نے اس قول کے علاوہ کوئی قول کیا اس نے مجھے فضیلت دی یا میرے بعد حضرت عثمان غنی پاک یا مولا علی پاک کو ان سے فضیلت دینا چاہیے تو فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور فرمایا وہ مفتری حد لگانے والا ہے، بہتان بازی کرنے والا ہے، اور فرمایا اس کی سزا بھی وہی ہے جو الزام لگانے والے کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک ہیں۔ اب ذرا سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پاک کا فرمان الریاض النضرہ، اس کی یہ روایت ہے حضرت اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، میں نے کہا اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میں نے جب ان سے سوال کیا تو فرمایا اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے تو فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد تو پھر آپ کا مقام ہوگا نا، تو فرمایا نہیں، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی ہیں، اور بطور عاجزی مولا علی پاک فرمانے لگے میں تو ایک ادنا سا سرکار کا غلام ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں عاجزی کا بھی پیکر تھے، عاجزی فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا اپنے فتویٰ کے اندر فرمایا ترتیب بیان کر دی، سب سے افضل صدیق اکبر پاک، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا فتویٰ سنیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو شمار کرتے تھے۔ سرکار کے زمانے میں سرکار کے سارے صحابہ کا یہی نظریہ تھا کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور فرمایا ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ ترتیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بہت زیادہ میل جول رکھنے والے تھے، اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم مراتب صحابہ یوں بیان کیا کرتے تھے، اگر کوئی ہم سے پوچھتا سب سے افضل کون ہے اور صحابہ میں ایک فضیلت کا معیار کیا ہے تو فرماتے ہیں اس امت میں ہم یوں شمار کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور پھر ہم خاموش ہو جاتے، اور خاموشی کا مطلب یہ ہوتا کہ چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اس لیے یہ جو ترتیب ہے کثیر صحابہ کرام سے یہی مروی ہے، اور سارے کے سارے صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا، بالاتفاق کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا۔ سرکار کے بعد اگر کوئی پوچھتا کسی صحابی سے بھی کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی آتا کہ صدیق اکبر سرکار کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ اہل تشیع وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک، فاروق اعظم، ان پر طرح طرح کی بہتان بازی کرتے ہیں اور ان پر غلط الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو ہی سیاہ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی ہیں، کسی ایک بندے کے ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے سے ان کی شانیں کم نہیں ہوں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے وہ شیخین کریمین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدنا میاں میر
بالا پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ دھرم پورہ میں آپ کا مزار شریف ہے، جب آپ وہاں پہ تشریف لائے تو اب بھی جیسے اہل تشیع کا وہاں پہ قبضہ ہے، اس وقت بھی وہاں پہ کثیر تعداد میں اہل تشیع رہتے تھے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا۔ اب ایک پروگرام تھا وہاں پہ، وہ بھی اکٹھے تھے اور وہاں پہ اتفاق کے ساتھ میاں میر بالا پیر سرکار بھی تشریف لے کے گئے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو ایک ذاکر ان کا کھڑا تھا اور وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہا تھا جیسے وہ بڑبڑ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ توجہ کرو، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ تو کہا جی سمجھائیے۔ وہ کہنے لگا نجف شریف کے اندر جہاں پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، ان کے مزار شریف کی یہ برکتیں ہیں کہ 40 میل دائیں جانب، 40 میل بائیں جانب اور 40 میل آگے اور 40 میل پیچھے، یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل جتنے لوگوں کی قبریں ہیں، امام علی مقام امام حسین پاک کی برکت سے اللہ نے سب قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا۔ میاں میر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بات تو نے بہت اچھی کی ہے، ہم اس بات کا بالکل انکار نہیں کرتے، جو شان اللہ نے امام علی مقام کو عطا کی ہیں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے 40 میل تو کیا 400 میل تک قبر والوں کی مغفرت فرما دے، یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی برکت سے پوری روئے زمین کے افراد کی اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اور امام علی مقام کی برکات بھی وسیع ہیں، تو فرمایا ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن فرمایا میاں میر آپ ارشاد فرمانے لگے بتا میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا وہ سوال کیا ہے؟ تو کہا مجھے ذرا صاحب یہ تو بتاؤ کہ اگر امام علی مقام ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا ان کے نانا جان کا مرتبہ و مقام زیادہ ہے؟ تو کہا یہ سچی بات ہے کہ نانا جان وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ تو ان کے غلام ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ جب غلام کی نواسے کی یہ شان ہے کہ ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل جتنی قبریں ہیں، اللہ نے سب قبروں سے عذاب اٹھا لیا، تو مجھے یہ بتاؤ جو سرکار کے روضہ انور کے اندر مدفون ہیں، جو سرکار کے ساتھ دائیں اور بائیں لیٹے ہوئے ہیں، ان شیخین کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ کہا او بولیے یار ماشاءاللہ سے۔ فرمایا جو سرکار کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب درمیان میں کوئی قبر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، جو سرکار کے ساتھ جفی پا کے لیٹے ہوئے ہیں، ان حضرت صدیق اکبر پاک اور فاروق اعظم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا جو عقیدہ تمہارا امام علی مقام کے بارے میں ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو قبریں اللہ نے سب سے عذاب اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ جو سرکار کے روضے کے اندر دفن ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب بخش دیا ہے، اور ان کی شان یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے سرکار کے ساتھ جو لیٹنے والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اس امت کے اندر سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ بہتان باز ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اگر اسلامی ریاست قائم ہو اور اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی پوچھے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تو وہ مولا علی پاک ارشاد فرما گئے، فاروق اعظم ارشاد فرما گئے، حضرت ابو ہریرہ پاک ارشاد فرما گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرما گئے، فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، اگر پھر بھی نہیں مانتا پھر 80 کوڑے مارو، اور جب تک وہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھ لیتا کہ سرکار کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں اس وقت تک اسے جوتے ہی مارتے رہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدہ اور نظریہ پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اسی نظریے پہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔